ان کی جالی جالی ان کی جالی. میں نے آپ سے 2 بجے کے لیے کہا تھا اور میں 2 بجے ختم کر رہا تھا. مفتی صاحب نے کہا ایک کلام اور پڑھ دیجئے، تو یہ ایک کلام پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ختم. چونکہ میری بھی اب ہمت نہیں ہے بہت زیادہ، 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے، تو اب اس سے زیادہ انشاءاللہ میں پھر کبھی آؤں گا تو آپ کو سناؤں گا اللہ نے چاہا. لیکن آپ نے بہت دیر کے بعد اچھا سننا شروع کیا تو اب ذرا سا اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے. بہت اچھا سنا آپ نے، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. لیکن محفل میں کبھی بھی بیٹھا کرو تو تھوڑا ترتیب کے ساتھ، چونکہ جو ہم لوگ آرٹسٹ ہیں، پڑھنے والے لوگ ہیں اور لائیو پڑھنے والے لوگ ہیں. کوئی کیسٹ نہیں ہے نا کہ ریکارڈ ہے پھر بٹن آپ نے دبایا اور جیسے ریکارڈ ہے ویسے بجنا شروع ہوگا. چونکہ آنکھ میں بینائی ہے، دیکھتا ہوں تو جب حالات اچھے دکھتے ہیں تو دل لگتا ہے. بس اتنی سی بات تھی، اسی لیے آپ سے کہا تھا. اور کسی کو برا لگاؤ تو اس کے لیے معذرت. لیکن ماشاءاللہ محفل بن گئی اور سج گئی اور آپ نے ہی سجا دی وہ محفل، تو اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا انشاءاللہ. آؤ ذرا مل کے پڑھتے ہیں. ان کی جالی جالی ان کی جالی جالی ان کی جالی، وہ سما اور وہ روزہ ان کا، ان کی جالی جالی ان کی جالی جالی ان کی جالی. مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے، یاد آتی ہے مجھے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی بات. زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. کچھ ایسا تصور میں سما جائے مدینہ، کچھ ایسا تصور میں سما جائے مدینہ، دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ. کھل جائیں گی ایک پل میں ہی بیمار کی آنکھیں، بس کان میں کہہ دے کوئی لے آئے مدینہ. آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا. پڑھیے میرے آقا 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 میرے آقا. مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا، مجھے طیبہ میں بلا لو. سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ، کیوں 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 موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا. جنت جسے جانا ہو چلا جائے مدینہ، جنت جسے جانا ہو چلا جائے مدینہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے. دنیا والے یہ دنیا والے، ہاں دنیا والے، ہاں دنیا والے تو درد دیتے ہیں. دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں. درد سے کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، درد سے کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں. تیرے دیوال تجھے یاد کیے جاتے ہیں. اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں. دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی
دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، جلوہ کبریا مدینہ ہے، پڑھیے صلی اللہ مدینہ ہے۔ کاش آقا کہیں بلا کے مجھے، دیکھ کیسا میرا مدینہ ہے، اٹھ کے جاؤں یا رسول اللہ، اٹھ کے جاؤں یا حبیب اللہ، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے۔ آئے ہے بات جب مدینے کی ہوتی ہے نا تو پھر کوئی بات اچھی بھی نہیں لگتی۔ حضرت مولانا شہنواز صاحب میرے رمضان کے مدینے کے ساتھی ہیں۔ قاری آفتاب صاحب مدینہ شریف گئے آپ؟ پاسپورٹ بنا؟ کس لیے بنا؟ ایک دم نکلو، تیاری کرو، رخت سفر باندھو۔ میں اس لیے مدینے کی باتیں محفلوں میں زیادہ کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، مطلب یہ بات مائک پہ تو کہنے والی نہیں ہے، مگر مدینہ شریف میں مجھ سے پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں انڈیا کے پڑوسی ملک کے، اور جہاں جہاں اردو زبان سمجھنے والے لوگ ہیں، جہاں لوگ مجھے جانتے ہیں، وہ ملتے ہیں۔ تو کئی ایسے لوگوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ محمد علی بھائی آپ کی نعت، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مدینہ بلا لیجئے، ان کی جالی، یہ ساری نعتیں سن سن کے مدینہ آنے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ مدینے کی تیاری کرو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کب آئے گی کوئی پتہ نہیں۔ آج ہی میں نے 750 کلومیٹر کا بائی روڈ سفر کیا ہے، روز ایسے سفر کرتا ہوں، روز کنٹینیو، بائی روڈ، بائی ٹرین، بائی فلائٹ، روز مسافر رہتا ہوں، سفر کرتا ہوں۔ اور یہ سارے لوگ سفر کرنے والے لوگ ہیں، راستے میں پتہ نہیں کتنے حادثات، کتنے ایکسیڈنٹ دیکھتا ہوں، کب میں پہنچوں گا یا کب میری خبر پہنچے گی کوئی پتہ نہیں۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس محفل میں پتہ نہیں کوئی ایسا بھی بندہ ہو جس کی یہ آخری محفل ہو، کوئی پتہ نہیں۔ موت کا ذکر بھی کرو، موت کو یاد بھی کرو، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ موت آئے گی، یہ برحق ہے، موت آ کے رہے۔ یہی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی بھی مکتب فکر کے انسان کو انکار نہیں۔ موت حق آ کے رہے۔ میں گزارش کرتا ہوں جتنے لوگ صاحب استعداد اس محفل میں بیٹھے ہیں، مدینہ نہیں دیکھا ہے، 10-15 ہزار روپے کا خرچ ہے، پاسپورٹ بنواؤ، 1-1.5 لاکھ روپے خرچ کرو، مدینہ دیکھ لو۔ ابھی آپ کے ہاتھوں میں رقم ہے، پیسے ہیں، آپ کا اقتدار ہے اپنے گھر پہ، اولاد کیسی ہوگی کوئی پتہ نہیں، تو مدینہ دیکھ لو۔ یہ انتقال ہوگا، موت آئے گی، موت آنے کے بعد آپ کے بچے پراپرٹی کے بٹوارے میں لگیں گے، موبائل، پراپرٹی، سامان، سونے چاندی جواہرات، جو آپ کی چیزیں ہیں مہنگی مہنگی، وہ ساری آپ کی اولاد بانٹ کے الگ الگ کر لے گی، آپ کو قبرستان بعد میں لے کے جائے گی، آپ کا جنازہ بعد میں ہوگا، آپ کو دفن بعد میں کیا جائے گا، پہلے دولت کا بٹوارا ہوتا ہے، حالات ایسے ہیں۔ ایک بار مدینہ دیکھ لو، جاؤ مدینہ دیکھو، کم سے کم قبر میں جاؤ گے تو حضور سے یہ تو کہو گے کہ یا رسول اللہ آج آپ کو دیکھ رہے ہیں، کل دنیا میں جب زندگی تھی تو گنبد خضرا دیکھا تھا۔ جاؤ مدینہ، 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کے آئی فون مت خریدو، ایک بار مدینہ دیکھ لو۔ 50-50 لاکھ کی گاڑیاں بلڈنگ مت بناؤ، کوئی کام نہیں آنے والا ہے، ایک بار مدینہ جاؤ، مدینہ دیکھ لو، اور پھر کھول کے حضور سے کہو کہ یا رسول اللہ مدینہ بلا لیجئے۔ یار استغاثہ تو پیش کرو۔ قاری آفتاب صاحب تیاری کیجئے مدینہ چلنے کی، انشاءاللہ کرو تیاری، چلیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ اور رمضان کی تیاری کرو، اللہ کرے رمضان میں مدینہ چلو، چونکہ ہم کو حضور بلاتے ہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں جاتا، میں حضور کی مرضی سے، حضور کے بلانے سے الحمدللہ ہر رمضان جاتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ رمضان کا مدینہ دیکھو ایک بار، کیا بہاریں ہیں، صحیح بتا رہا ہوں۔ آپ امیجن کرو یہ ہندوستان ہے، رمضان ویسے ہی برکت والا مہینہ ہے، جس کے گھر میں کبھی گوشت نہ پکے اس کے گھر میں رمضان میں بہاریں ہوتی ہیں دسترخوان پہ۔ غریب سے غریب انسان کا دسترخوان برکتوں سے بھرا ہوتا ہے، بات صحیح ہے۔ اور سوچو پھر وہ برکتوں والا مہینہ کاش مدینے میں ہو، اور پھر وہ مغرب کی اذان مؤذن دے اور آپ مسجد نبوی کی صحن میں بیٹھے ہوں، آپ کے ہاتھوں میں افطار کے لیے اجوا کھجوریں ہوں اور آب زمزم ہو، اور وہ گنبد خضرا سامنے ہو، آپ کے بائیں یا دائیں طرف جنت البقیع شریف ہو، تو پھر کیا منظر ہوتا ہوگا، سبحان اللہ۔ وہ لاکھوں لاکھ مہمان حضور کے جو دسترخوان سجتا ہے، صحیح بتا رہا ہوں، اتنے مہمان حضور کے ہوتے ہیں، وہ نبی جنہوں نے
ظاہری زندگی میں اپنے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے، وہ مصطفیٰ لاکھوں کروڑوں مہمانوں کو ایک وقت میں مسجد نبوی کی دسترخوان پہ افطار کرواتے ہیں۔ آئے ہائے، چلیں گے نا انشاءاللہ مدینہ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آؤ ذرا کھل کے پڑھتے ہیں، پڑھیے۔ ان کی جالی، ان کی جالی جالی، ان کی جالی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، اٹھ کے جاؤں یا رسول اللہ، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہیں خیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہم سارے فدا ہیں بل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ 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 تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا، طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، ہم سب کو سکون مل جاتا ہے اس پار کا، جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا حضور کے صدقے قبول فرمائے، میرے پڑھنے میں آپ کے سننے میں کسی قسم کی کوئی غلطی، خامی، کوتاہی، بے ادبی، گستاخی ہوئی ہو تو مولا حضور کے صدقے معاف فرمائے، انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ بھائی اب میں بھی انسان ہوں اور میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، حضور اب کو